اسلام کی 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ امت مسلمہ نے بے شمار آزمائشوں، فتنوں اور تباہ کن حالات کا سامنا کیا ہے، مگر ایک سوال آج بھی ہمارے سامنے ہے کہ کیا آج کی ذلت اور زوال پہلے سے زیادہ خطرناک نہیں؟ چھٹی اور 7ویں صدی ہجری کا دور امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی خطرناک تھا۔ ایک طرف مشرق سے تاتاریوں کا سیلاب آیا جس نے مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، بغداد جو خلافت اسلامیہ کا مرکز تھا تباہ کر دیا گیا اور خلیفہ کو شہید کر دیا گیا، جس سے مسلمانوں کی طاقت بکھر کر رہ گئی، کیونکہ مغرب سے صلیبیوں نے حملہ کیا اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جبکہ شام میں اپنی حکومتیں قائم کر دیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب اسلام کا وجود خطرے میں ہے، مگر اسی تاریک دور میں نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی کچھ باہمت اور غیرت مند قیادت سامنے آئی، جنہوں نے نہ صرف دشمن کا مقابلہ کیا بلکہ تاریخ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے امت کو متحد کیا، حق کی آواز بلند کی اور بالآخر دشمنوں کو شکست دے کر اسلام کو ایک بار پھر سر بلند کیا۔ اس کامیابی کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت امت کا تصور زندہ تھا، خلافت موجود تھی اور مسلمانوں کا ایک مرکز تھا جس سے ان کا روحانی اور دینی تعلق تھا۔ علماء حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے تھے اور حکمران دین کی غیرت سے سرشار تھے۔ یہی اتحاد اور قیادت امت کو تباہی سے نکالنے کا سبب بنی۔ اگر آج کے حالات پر نظر ڈالیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ گزشتہ 3 صدیوں میں امت مسلمہ مسلسل زوال کا شکار رہی۔ سیاسی، معاشی اور سماجی کمزوری نے مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے دھکیل دیا۔ برما، شام، عراق، فلسطین اور افریقہ کے کئی علاقوں میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یورپ میں اسلامی شعار پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ 1924 میں نظام خلافت کا خاتمہ تھا۔ خلافت کا ختم ہونا دراصل امت کے شیرازے کے بکھرنے کا آغاز تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دشمنوں کو سب سے بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ خلافت صرف ایک نظام حکومت نہیں بلکہ امت کے اتحاد، طاقت اور وقار کی علامت ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے، ان کے درمیان حقیقی اتحاد پیدا کرتا ہے اور انہیں ذلت اور رسوائی سے نکالتا ہے۔ خلافت ہی دین کے نفاذ، عدل کے قیام اور ظلم کے خاتمے کا ذریعہ بنتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت نہ صرف خلافت سے محروم ہے بلکہ اس کی اہمیت سے بھی غافل ہو چکی ہے۔ علماء کی خاموشی اور حکمرانوں کی بے حسی نے اس خلا کو مزید گہرا کر دیا، حالانکہ حقیقی اتحاد اور طاقت کا راستہ اسی نظام سے ہو کر گزرتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اپنے ماضی سے سبق سیکھے، اتحاد کی طرف لوٹے اور خلافت جیسے عظیم فریضے کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرے۔